وہ خراب ہو جاتی تھی اور وہ وہاں پہ جب وہ بیچتے تھے 40 روپے کلو یا 30 روپے کلو، آج وہ مچھلی وہاں 200 روپے کلو آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کوسٹل ہائی وے بننے سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں وہ کراچی پہنچ رہی ہے اور ان کو اچھا پیسہ مل رہا ہے، ایک خوشحالی آ رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اچھی چیز ہے اس کو اچھا کہا جائے، جو غلط ہے چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے، یہ ہم لوگوں کو آپ کھلے ذہن سے بات کرنی ثناء اللہ بلوچ صاحب، آخر میں یہ بتائیے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، کیا آئینی ترمیم سے یہ مسئلہ واقعی حل ہو سکتا ہے؟ عامد بھائی، بنیادی طور پر بات بھی یہی ہے دراصل کہ ہمیں کچھ گارنٹیز دینی ہوں گی، چاہے وہ آئینی کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہوں یا کوئی اس طرح کی سالڈ کنونشنز ہمیں ایک دوسرے کے آپس میں مابین میں بنانے چاہیے کہ اگر کوئی بھی ان کنونشن سے، ان ایگریمنٹ سے قطع نظر کرتا ہے یا ان کی تسخیر کرتا ہے، ان کو وائلیٹ کرتا ہے، تو اس کو اس کی سزا ملے، چاہے وہ فیڈریشن ہو، چاہے وہ بڑا صوبہ ہو، چاہے چھوٹا صوبہ ہو، کوئی بھی ہو۔ میں نے ادھر ہی اسی پارلیمانی کمیٹی میں منسٹر سیکرٹری پیٹرولیم بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا خدا کے بندے، جب آپ پاکستان میں کے لوگوں کی خوشحالی کے حوالے سے منصوبے بناتے ہیں، جب پائپ لائن بچھانے کے منصوبے بناتے ہیں، آپ آئین کو سامنے رکھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی، ہم تو قانون جو ہمارا بنا ہوا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو جو ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں ملک کے توسط سے جاتے ہیں، آئین کو نہ یہاں پر اسلام آباد سیکریٹریٹ میں اہمیت دی گئی، آئین کو نہ جی ایچ کیو میں اہمیت دی گئی، نہ آئین کا احترام پاکستان میں کیا جاتا۔ اگر 1956 کے آئین کا احترام کیا جاتا جس میں 90 سبجیکٹس تھے، 93 سبجیکٹس تھے پروونسز کے، آج بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ تو صرف آئین کے اندر ترمیم سے بات نہیں بنے گی، بلوچوں کو آپ نے واضح طور پر یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ بلوچوں کی عزت نفس، بلوچوں کا احترام، بلوچوں کے وسائل، بلوچوں کے جغرافیہ، بلوچوں کے شناخت پر اس وفاق میں کوئی ہان بھی نہیں آئے گی۔ تب صاحب ایک بات بتائیے، چھوٹی سی بات کیجیے گا کہ کیا آئینی ترمیم کی آپ کی طرف سے حمایت کی جائے گی؟ یہ تو اس پہ اس کے کانٹینٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس میں کیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آئینی ترمیم کس بات کی ضمانت ہوگی جب اس ملک میں آئینی کی ضمانت نہیں ہے، اور یہ ثناء اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئین کتنی دفعہ ہمارا منسوخ ہوا ہے، کتنی دفعہ معطل ہوا ہے۔ کبھی دنیا میں کوئی ایسا مہذب ملک ہوگا جس میں آئین ہی معطل ہو جائے؟ سب نے آئین کے مطابق چلنا ہے، پر یہاں آئین معطل ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب، بابر غوری صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب اور محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ۔ آپ گفتگو سن رہے تھے، ہم بلوچستان کے مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے دو مہمانوں نے بلوچستان کی نمائندگی کی، محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ اور سینیٹر ثناء اللہ بلوچ۔ بابر غوری صاحب کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، وہ بھی وفاقی کابینہ کے رکن ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ یہاں پر پنجاب کی اور اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے تھے۔ آپ نے گفتگو سنی، اور اس گفتگو کو سننے کے بعد یقیناً بہت سے پہلو ایسے ہیں جو یقیناً تشنہ رہ گئے، لیکن یہ گفتگو کا سلسلہ اگر جاری رہے اور ڈائلاگ کے ذریعے ہی ہر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ حامد میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔